نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سورۃ نور کی آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5۔ اس سے پہلے کی آیات میں زنا کی حد بیان ہوئی کہ کوئی بھی ایسا شخص جو محسن ہو اور زنا کا ارتکاب کرے اور پھر اس پر 4 گواہ گواہی بھی دے دیں، یا وہ شخص خود اپنے جرم کا اقرار کر لے، تو پھر ایسے شخص کو اسلامی عدالت 100 درے مارنے کی 100 کوڑے مارنے کی سزا دے گی، اور یہ سزا جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا غیر شادی شدہ کے لیے ہے۔ بدکاری چونکہ انتہائی درجہ کی برائی ہے، اس لیے اس کی سزا سب جرائم سے سخت تجویز کی گئی ہے، مگر ساتھ ہی اس کے ثبوت کے معاملہ کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ 4 عینی مرد گواہوں کی شرط لگائی گئی ہے، اور بغیر شرعی ثبوت کے کسی کی طرف زنا کی نسبت کرنے کو بھی سنگین جرم قرار دیا ہے، اور اس جرم کی بھی سزا مقرر کی گئی ہے۔ اب ان آیات میں اسی تہمت زنا کی سزا کا ذکر ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانے اور ثبوت نہ ہونے کی صورت میں تہمت لگانے والی کی سزا کا ذکر فرمایا ہے۔ ان حدود کے قیام کا مقصد یہ ہے کہ انسانی معاشرے کو جرائم سے پاک رکھا جائے اور فحاشی اور بدکاری کا راستہ بند کیا جائے۔ حدیث شریف میں تہمت لگانے کے جرم کو بڑے گناہوں میں شمار کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر عورتوں کا ذکر خاص طور پر فرمایا اور فرماتے ہیں کہ وہ ان کی عفت و عصمت اور ان کی پاکیزگی اور ان کی مجبوری اور لاچاری اور کمزوری کی بنا پر کیا ہے، ورنہ اس لفظ میں عورتوں کے علاوہ پاک دامن مرد بھی شامل ہیں جن پر بغیر کسی ثبوت کے زنا کا الزام لگایا گیا ہو۔ تہمت لگانے والے مرد ہوں یا عورت ہو، کوئی عورت دوسری عورت پر، یا کوئی مرد کسی دوسرے مرد پر، یا کوئی مرد کسی عورت پر، جب یہ تہمت لگائے تو پھر وہ 4 شرعی گواہ بطور ثبوت کے پیش کرے گا، اور اگر نہ کر سکے تو پھر اس پر حد جاری ہوگی جس کو حد قذف کہا جاتا ہے۔ انسان ایک دوسرے پر تہمت تو لگاتے رہتے ہیں، مختلف قسم کے تہمتیں لگا دی جاتی ہیں۔ کوئی شخص کسی مسلمان کو یہودی کہہ دیتا ہے، اسے کافر کہہ دیتا ہے، مگر ان باتوں پر حد قذف جاری نہیں ہوگی، یہ صرف تہمت زنا کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ جو باقی الزامات ہیں اگر جھوٹے ثابت ہوں تو وہاں پر عدالت کوڑے لگانے کی سزا بطور تعزیر کے دے سکتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا والذین یرمون المحصنات، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، اور پھر وہ 4 گواہ پیش نہیں کرتے، فجلدوہم 80 جلدہ، پس لگاؤ ان کو 80 کوڑے۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ سزا اس صورت میں ہے کہ جب تہمت لگائی گئی ہو کسی محسن پر، یعنی مسلمان، عاقل، بالغ، پاک دامن اور آزاد، یعنی غلام نہ ہو، اور اگر کسی نابالغ، کسی غلام، کسی مجنون یا غیر مسلم پر یہ الزام لگایا گیا ہے تو ایسی صورت میں حد جاری نہیں ہوگی، بلکہ عدالت اس کو اپنی ثوابدید پر تعزیر دے سکتی ہے۔
یعنی اس کو کوڑے مارے جا سکتے ہیں بطور تعزیر کے، اور وہ عدالت کا کام ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رفع القلم عن ثلاثہ، 3 قسم کے لوگ مرفوع القلم ہیں، یعنی وہ ایسے ہیں کہ ان پر حد جاری نہیں ہوتی۔ ان میں ایک نابالغ ہے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، کیونکہ جب تک وہ نابالغ ہی رہے گا تو مکلف نہیں ہوگا، جب بالغ ہو جائے گا تو پھر مکلف ہوگا۔ اور دوسرا مجنون یا پاگل ہے کہ جب تک وہ صحت یاب نہ ہو جائے اور عقل کو حاصل نہ کر لے۔ اور تیسرا ایسی تہمت لگانے والا جس نے خطا یا بھول کی وجہ سے تہمت لگائی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قذف کا قانون نازل فرما کر بہت سارے شریف لوگوں کو ذلت و رسوائی سے بچایا ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو کوئی شخص بھی کسی بھی شریف آدمی پر یہ تہمت لگا کر اسے بدنام کر سکتا تھا، مگر اللہ رب العزت نے 4 گواہوں کا نصاب مقرر فرما دیا، اور پھر اگر وہ گواہ پیش نہ کر سکے تو پھر اس صورت میں اس پر حد جاری کرنے کا حکم دے دیا، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے معاشرے میں بہت ساری خرابیوں کو پھیلنے سے روک لیا اور اس راستے کو بند کر دیا کہ کوئی کسی شخص یا کسی شریف پر الزام ایسا نہ لگا سکے۔ اب جب بھی کوئی شخص کسی پر الزام لگائے گا اس طرح کا تو پھر وہ پہلے خوب سوچے گا کہ اگر میں نے اس معاملے میں جلد بازی کر لی اور اگر پھر میں ثبوت پیش نہ کر سکا، 4 گواہ پیش نہ کر سکا تو میں خود پکڑا جاؤں گا۔ تو ایسے الزام لگانے والے کے لیے ایک سزا تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمائی کہ اس کو 80 کوڑے مارے جائیں، اور دوسری سزا اس کو معاشرتی طور پہ دی گئی، اور وہ اس طرح کہ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، کہ ایسے لوگوں کی دوسرے معاملات میں بھی گواہی کو قبول نہ کیا کرو۔ یعنی جو شخص تہمت لگانے کے بعد ثبوت پیش نہیں کر سکا اور جھوٹا ثابت ہو چکا ہے تو اب معاشرے میں وہ اس قدر گر چکا ہے کہ اب اس کی گواہی کو عمر بھر عدالت قبول نہیں کرے گی۔ فرماتی ہیں کہ چاہیے تو یہ تھا کہ تہمت لگائی، ثبوت پیش نہ کر سکا تو اب تہمت لگانے والے کی زبان کاٹ دی جاتی، مگر اس کے لیے ذلت و رسوائی کا یہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ اس کی گواہی کو ہمیشہ کے لیے غیر معتبر قرار دیا گیا۔ تفسیر معلم العرفان میں ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جس شخص نے اس قسم کی تہمت لگائی اور اس پر حد جاری ہو گئی، اس کو سزا مل گئی، تو پھر دنیا کے معاملات میں، مالی معاملات میں اس کی گواہی تو کسی حال میں بھی قابل قبول نہیں ہوگی، چاہے وہ توبہ بھی کر لے، یہ گواہی اس کی قبول نہیں کی جائے گی کبھی بھی۔ مگر دیانت کے معاملے میں، مثلا چاند دیکھنے کے بارے میں، اس طرح حدیث شریف کو آگے روایت کرنے میں، ایسی شخص کی گواہی کو معتبر سمجھا جائے گا اور وہ قابل قبول ہوگی۔ فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جن پر یہ حد جاری ہو چکی ہے تہمت لگانے کی وجہ سے، تو فرمایا کہ یہ لوگ فاسق، نافرمان ہیں اور حد سے باہر نکلنے والے ہیں کہ انہوں نے پاک دامن عورتوں یا پاک دامن مردوں پر زنا کا الزام لگایا اور تہمت لگائی ہے۔ فرمایا اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، جن لوگوں نے اس حد قذف کے اجرا کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی بڑے بخشنے والے اور مہربان ہیں۔ تہمت لگانا اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 2 طرح کی سزاؤں کو یہاں پر ملا دیا ہے، جسمانی سزا بھی اور نفسانی سزا بھی، کیونکہ تکلیف دینے کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، جسمانی اور نفسانی سزا۔ کوڑے مارے جائیں گے اسے تو یہ جسمانی سزا ہے، اور گواہی قبول نہ کرنا یہ نفسانی سزا ہے، اور یہ ایک ایسی عار کی بات ہے، شرم کی بات ہے جو تہمت لگانے والوں سے کبھی جدا نہ ہوگی۔ تہمت لگانے والا اگر گناہ سے توبہ کر لے اور جس پر تہمت لگائی ہے اس سے معافی مانگ لے تو اب اس کی گواہی بعد میں قبول کی جائے گی یا نہیں، اس میں کچھ ائمہ کا اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ کے بعد بھی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے مردود الشہادہ ٹھہرا دیا گیا ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی شہادت قبول کی جائے گی، کیونکہ جب توبہ سے اس کا گناہ ختم ہو گیا تو اس کا اثر بھی ختم ہو جائے گا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ سے اس کا گناہ ختم ہو جائے گا، آخرت کی سزا سے بچ جائے گا، مگر دنیا میں اس کی شہادت اور گواہی کا معاملہ وہ بدستور اسی طرح باقی رہے گا، یعنی وہ قابل قبول نہیں ہوگی اس کی شہادت اور گواہی۔ اسلام نے بڑے جرائم کے لیے جو سزائیں رکھی ہیں، کچھ لوگ ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ سزا تو ہے، لیکن در حقیقت ایک سزا کا حوا کھڑا کیا گیا ہے۔ لوگوں کے اندر یہ چیز ان کے ذہنوں میں بٹھائی جا رہی ہے کہ اگر ایسا جرم کیا جائے گا تو پھر اس کی سزا کو اپنے سامنے رکھو، اور پھر ساتھ حکم بھی یہ ہے کہ اس قسم کی سزا یعنی جب حد جاری ہوگی تو لوگوں کے سامنے ہو، چھپ کر نہ ہو، بند کمرے میں نہ ہو، تاکہ دنیا والے دیکھیں کہ اس جرم کی سزا کیا ہے۔ تو آج بھی اگر کوئی انصاف کی عینک لگا کر دیکھے تو دیکھا جا سکتا ہے کہ مثلا سعودی عرب میں قصاص لیا جاتا ہے، قتل کے بدلے میں قتل کیا جاتا ہے، اس طرح زانی شادی شدہ کو سنسار کیا جاتا ہے، وہاں پر حدود نافذ ہیں، چوری کرنے پر ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ تو اب دیکھ لیں دنیا میں باقی ملکوں میں دیکھ لیں یہ جرائم کتنی تعداد میں ہوتے ہیں اور سعودی عرب میں کتنی تعداد میں ہوتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر متمدن دنیا میں امریکہ سب سے زیادہ لوگوں کی نظروں میں ان کے سامنے ہے، سب سے بڑا ملک اور سب سے بڑی طاقت ہے، تو وہاں دیکھ لیا جائے اگر آپ اعداد و شمار جمع کریں اور ان کے رسائل اور جرائد کا مطالعہ کریں اور دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ تقریباً ہر 5 منٹ بعد ایک قتل ہوتا ہے امریکہ میں، اور سعودی عرب میں دیکھ لیں سالوں میں کوئی ایک آدھ کیس آتا ہے اور پھر اس کو سزا دی جاتی ہے، قصاص لیا جاتا ہے۔ اس طرح سالہ سال گزر جاتے ہیں، سنسار کرنے کا واقعہ پیش نہیں آتا، جبکہ امریکہ میں دیکھ لیں وہاں پر روزانہ کتنے زنا ہوتے ہیں، بالجبر بھی ہوتی ہیں، بالرضا بھی ہوتی ہیں، کتنی تعداد میں ہو رہے ہیں۔ چوریوں کو دیکھ لیا جائے وہاں پر کتنی ہو رہی ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ سزا جو دی جاتی ہے اور سزاؤں کا جو اللہ رب العزت نے جو حدود بیان فرمائی ہیں، تو یہ سزا کا ایک حوا کھڑا کر دیا گیا ہے۔ اب لوگ جب دیکھتے ہیں کہ اسلامی سزاؤں کی تلوار سروں پہ لٹکی ہوئی ہے تو پھر لوگ گھبراتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس جرم کی سزا کیا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ معاشرے میں عورتوں کی عزت محفوظ رہتی ہے، انسان کا اپنا مال و متاع قیمتی سامان اس کا محفوظ رہتا ہے، کوئی نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا، لوگوں کے خون رائگان نہیں جاتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ سر عام کوڑے کھانے پڑیں گے۔ اپنا ہاتھ ہر ایک کو پیارا ہوتا ہے، اگر چوری کر لی تو ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ قتل پر اقدام کرنے والا پہلے سوچ لیتا ہے کہ قتل کے بعد پھر میری بھی باری آئے گی۔ تو چونکہ جہاں پر یہ سزائیں صحیح معنوں میں نافذ ہیں یا ان پر عمل کیا جاتا ہے، وہاں جرائم اس قسم کے نہ ہونے کے برابر ہیں، اور جہاں پر یہ سزائیں نہیں ہیں یا ان سزاؤں کو ہلکا رکھا گیا ہے تو وہاں پر جرائم کی روک تھام بھی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قوانین ہمارے لیے بنا کر بھیجے ہیں، اسی میں ہی ہماری زندگی ہے، اسی میں ہی ہمارے لیے فائدے ہیں، اور اس سے ہٹ کر اگر ہم راستے تلاش کریں گے تو اس میں ہمارے لیے نقصان ہوگا۔ آج دیکھا جا سکتا ہے دنیا میں جہاں پر یہ قوانین نافذ نہیں ہیں، حدود اللہ نافذ نہیں ہیں، تو وہاں پر نہ انسان کی جان محفوظ ہے، نہ انسان کا مال محفوظ ہے، نہ انسان کی عزت و آبرو محفوظ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے احکام اور قوانین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔